بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قاف اور فے سے پہلے شوشوں کی شکل کیا بنتی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے قاف کے الفاظ لکھوں گی، یعنی ایسے الفاظ جن کے آخر میں قاف آ رہا ہے اور اس سے پہلے شوشے ہیں۔ تو ایک شوشہ جو ہے اس کی کیا شکل بنے گی، اور ایک سے زیادہ شوشے ہوں گے تو پھر شوشوں کی شکل کیا ہوگی۔ سب سے پہلے قاف کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر ایک شوشہ آتا ہے تو اس کی شکل یہ بنے گی۔ جیسے میں تفریق لکھتی ہوں تو یہ دیکھیں، یہ اور قاف، یعنی شوشہ جو ہے یہ اونچا اٹھے گا، تفریق ہے۔ اسی طریقے سے مطابق اگر میں لکھتی ہوں تو اس میں بھی قاف سے پہلے ایک ہی شوشہ آ رہا ہے تو یہ اونچا بنے گا۔ لیکن اگر قاف سے پہلے ایک سے زیادہ آ رہے ہوں شوشے تو پھر ان کی شکل اس طرح سے بنے گی، جیسے منجنیق ہے، جو محمد بن قاسم نے کہہ لیں کہ توپ ایجاد کی تھی، منجنیق۔ تو اس میں جو ہے قاف سے پہلے دو شوشے آ رہے ہیں، تو جو قاف سے بالکل پہلے والا شوشہ ہے وہ نیچا بنے گا اور اس سے پہلے والا اونچا بنے گا۔ یا اگر انیق میں لکھتی ہوں تو یہ الف، نون کا شوشہ اونچا، یہ کا نیچا، اور قاف سے پہلے والا جو شوشہ ہے وہ نیچا بنے گا اور پھر یہ قاف بنے گا۔ فے کے الفاظ میں اب آپ کو بتاتی ہوں وہ حروف، وہ شوشے جو فے سے آتے ہیں ان کی شکل کیا ہوتی ہے۔ ان کی شکل بھی یہی ہوتی ہے جو قاف سے پہلے ہوتی ہے۔ لکھتی ہوں میں حرف ہے حریف، تو یہ دیکھیں فے سے پہلے ایک ہی شوشہ آئے گا اور وہ اونچا بنے گا، اور جب فے آخر میں آتا ہے کسی بھی لفظ کے تو اس کی گردن بالکل نہیں رہتی۔ حریف ہے یا تف، کسی کو ملامت اگر کرنی ہو تو تے کا جو شوشہ ہے وہ اونچا بنے گا۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ شوشے آ رہے ہوں تو وہ پھر اس طریقے سے بنیں گے۔ جیسے میں لفظ لکھتی ہوں بیف ہے، تو یہ دیکھیں بے کا شوشہ اونچا، یہ کا نیچا، اور یہ فے بن گیا، بیف ہے۔ یا حنیف اگر لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نون کا شوشہ اونچا، یہ کا نیچا، اور فے کی گردن بالکل اڑ جاتی ہے، حنیف ہے۔ یا اگر صنف ہم لکھتے ہیں تو سواد بھی جو ہے وہ شوشے کی شکل میں آتا ہے، تو یہ دیکھیں تو یہ سواد کا شوشہ اونچا اٹھ گیا، یہ نون کا نیچے آئے گا اور یہ فے بنے گی۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فے سے پہلے اور قاف سے پہلے اگر ایک شوشہ ہوتا ہے تو وہ اونچا اٹھتا ہے، لیکن اگر دو یا دو سے زائد شوشے ہوں گے تو جو فے اور قاف سے پہلے والا شوشہ ہوگا وہ نیچا بنے گا۔